تو ان ڈویلٹیز کو سنگولیرٹی میں بدلنا، یعنی کہ اپنے آپ کو ایک کرنا اور اپنے آپ کو سکون میں لانا، اپنے آپ کو سب کانشیس یا انکانشیس لیول پہ لے جانا، خاموشی میں جانا، یا کسی کو بھی کسی طرح آپ انٹرپریٹ کریں، لیکن وہ لیولز جو ہیں، جو یونٹی کے لیولز ہیں، وہ خاموش بھی ہیں، سکون بھی ہے ان میں، اور کامیابی بھی ہے، انرجی بھی زیادہ ہے، وہ اللہ سے بھی قریب ہیں، اور ہر چیز میں آپ کو وہ گائیڈنس بھی دیں گی، کیونکہ آپ کو ہر چیز جو آپ سے دور تھی ذہنی طور پہ وہ آپ کو ایک کر کے دکھاتی ہے، اور اس میں ڈیٹا زیادہ ہوتا ہے، اور ڈیٹا زیادہ ہونے کی وجہ سے پریشانی نہیں ہوتی کہ اتنا سارا زندگی میں نے گزاری کیا کیا ہے اس میں، کیونکہ دل بھی ایک اس کا پارٹ بن جاتا ہے اور الگ نہیں ہوتا۔ دل جو ہے اس کی ایک بہت اچھی بات ہے، ہر چیز کو آسان بنا کے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ مائنڈ جو ہے وہ میمورائز کر کے بہت زیادہ ڈیٹا اس کو ہینڈل کرنا نہیں آتا، لیکن دل جو ہے، کہتے ہیں حضرت علی نے جیسے کہا تھا، اس میں پوری کائنات سما سکتا ہے ایک مومن، تو دل جو ہے اس کا ایکٹیویشن بہت ضروری ہے۔ اب ہم اس کی تھوڑی سی سمری لیں گے کہ یونٹی آف کانشیسنس، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک کر دیں پہلے تو، جب تک ہم ایک ہونے کی کوشش کر رہے ہیں ان چیزوں کو تھوڑا سا دیکھیں گے۔ اگر آپ میرے پاس آئیں تو ان کو ہم پراپرلی، کیونکہ اتنا آسان کام نہیں ہوتا اپنی زندگی کے مشکل لمحے کو ایکسیپٹ کرنا، تو یہاں پہ آ کے ہم اس کو آہستہ آہستہ ڈیفیوز کرتے ہیں اور نارملائز کرتے ہیں۔ تو کلیکٹیو کانشیسنس، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یونٹی آف کانشیسنس، اس میں یہ ہے کہ آپ نے زندگی میں بچپن میں کبھی ڈانٹ کھائی ہو ٹیچر سے یا مار کھائی ہو، اس سے پڑھائی سے نفرت ہو گئی، آپ نے کسی ایسے انسان کو دیکھا ہے جو پیسے سے لوگوں کو اوپر ظلم کر رہا ہے، شو بازی کر رہا ہے، رشوت دے کے حالات خراب کر رہا ہے، آپ کو پیسے والوں سے نفرت ہو گئی، آپ کو پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ برے لوگ دکھ گئے، لیکن حیرت کی بات یہ، آپ کو پڑھنے کا بھی کہا گیا اور شوق بھی ہونا چاہیے، اور اس میں کامیابی ہے، آپ کو پیسے بھی چاہیے کیونکہ آپ کو گھر بنانا ہے، فیملی بنانا ہے، صدقہ زکوٰۃ دینا ہے، ثواب کمانا ہے، اور آپ کو ساری چیزیں وہ کرنی ہے جس سے آپ ابھی تک نفرت کرتے آئے ہیں، کامیابی واٹ ایور۔ تو یہ ڈویلٹیز ہیں جو الگ الگ ہو گئی ہیں آپ کی زندگی میں، اور آپ کو ایک کرنی ہے۔ اسی طرح ریلیشن شپ میں کچھ لوگوں کو بچپن سے بڑھایا گیا تھا کہ یہ جو چیز ہے جس کو ہم عورت اور مرد کی انرجی ڈفرینسز کہتے ہیں، یہ بہت بیہودہ ہے، یہ بہت گندی ہے، تو اس کے بدلے اس کو اگر یہ سمجھایا جاتا ہے کہ یہ دین ہے، اس کو یہ صحیح طریقہ ہے اور یہ اس کا غلط طریقہ ہے، غلط طریقہ ہو جائے تو معافی مانگو اور دور رہو ان چیزوں سے، رات بھر جاگ کر آپ مانیٹر میں نہ سو، اگر ہو جائے تو پھر بھی معافی مانگو۔ اس کے بدلے ان کو برائی بنا دیتے ہیں کہ آپ نے یہ کیا اب تو آپ گئے، یا آپ نے اتنی بری بات کر لی اب تو آپ دوزخی ہو، یا یہ جو چیز ہے اتنی بری ہے کہ اس کو ایک دفعہ جو کر لے وہ تو انسان ہی نہیں ہے۔ اس طرح کی باتیں کر کے پھر کیا ہوتا ہے، وہ اس کو اپنی زندگی سے ہٹا دیتا ہے۔ جب اس کی شادی کا وقت آتا ہے، اس کو کوئی اچھا پارٹنر ملتا ہے تو وہ اس سے ریلیشن شپ بنا ہی نہیں پاتا، اور یہ ایک فیکٹ ہے کہ آج کل بہت زیادہ اس میں طلاقیں بھی ہو رہی ہیں اور ایب نارملٹیز بھی آ رہی ہیں، اور اسی وجہ سے جو اچھے ریلیشن شپ ہونے چاہیے وہ نہیں ہو پا رہے۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری ڈویلٹیز ہیں جو کہ میں بتا سکتا ہوں کہ ٹائم اجازت نہیں دیتا، لیکن آپ خود سوچ سکتے ہیں زندگی میں آپ کے ساتھ جو کرخت واقع ہوئے ہیں انہوں نے آپ کو اتنا شاید ٹراما دے دیا ہے کہ اس بچپن میں، اس ایج میں آپ کو اس کو ہینڈل کرنے کی نالج نہیں تھی، اس لیے آپ نے اس کو اندر دبا دیا ہے، اور اب جب اس کو سمجھنے کا وقت آ گیا ہے تو آپ اس کو کوپ کر رہے ہیں کہ وہ شاید برائی ہے، اس کی وجہ سے اس کے جو بلیف سسٹمز بنا لیے ہیں اس کو، وہ آپ ہٹانے کی ضرورت ہے جو آپ ہٹا نہیں پا رہے، جس کی وجہ سے کنفلکٹس آ گئے ہیں، ڈویلٹیز آ گئی ہیں۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اگین اس میں جو ہم لوگ کرتے ہیں کہ تھیراپی دیتے ہیں، آہستہ آہستہ پرانی چیز کو ایکسیپٹ کرا کے اس میں تھوڑے تھوڑے ڈوزز لے کے اس کو ایکسیپٹ کرا دیتے ہیں، اور اس کو جو آپ نے نیگیٹو بنایا ہوا ہے اس کو یونٹی کر دیتے ہیں، یونائٹ کر دیتے ہیں، ایک بنا دیتے ہیں۔ ایک بنانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو ایکسیپٹ کریں کہ جو ہوا وہ کسی اور انسان نے نہیں کیا، اس انسان کو اللہ نے اجازت دی تبھی ہوا، اور اگر یہ پوری کائنات بنانے والا ایک ہے تو پھر کوئی وجہ ہوگی اس کی، اور یہ ایک راز ہے جو کہ اگر آپ سمجھ لیں تو میرے خیال سے اس لیکچر کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن سمجھنا آسان نہیں ہے کہ ٹرن یور ہارڈ شپس انٹو یور بیٹل شپس۔ آپ نے زندگی میں جو مشکل وقت اٹھائے ہیں ان کو آپ بجائے ان کو پالنے کے، ان کو اپنی زندگی کا مقصد بنا دیں۔ فار ایگزامپل جو بچہ ابیوز ہوا ہے
وہ زندگی کا مقصد بنا لیں کہ میں دوسرے بچوں کو بچاؤں گا. جو عورت ابیوز ہوئی ہے وہ زندگی کا مقصد بنا لیں کہ میں ایسی عورتوں کو جابس دوں گی, سیکیور کروں گی جو کہ ابیوز ہوئی ہیں. جو انسان کسی انسان نے دیکھا ہے کہ پیسوں کا غلط استعمال ہو رہا ہے, وہ اب دوسروں کو ایسے پیسے کمانے کے مواقع دے اور ایسی چیز کرے جس سے لوگ جو ہے حلال کی کمائی کمانا سیکھیں, اس کا اپوزٹ کر لیں. تو جب اس کو مشن بنا لیتے ہیں اپنے پاسٹ برے ایکسپیرینس کو, جس کو اس نے بند کر کے بند کر کے کسی گوڈاؤن میں, ذہن کے گوڈاؤن میں دبا دیا ہوتا ہے, اس کو پازیٹیو وے میں باہر نکال کے کہ میرے ساتھ اس لیے ہوا تھا کیونکہ اللہ مجھ سے اتنا بڑا کام لینا چاہ رہا تھا. ایک بہت بڑے لائر ہیں, فار ایگزامپل آپ کی مثال دوں گا, نہیں یہ ایکسٹریم کیس ہے, اللہ سب کو امتحان سے بچائے, لیکن وہ جو ہیں ان کو جیل میں جانا پڑا. جیل میں گئے تو وہاں پہ کوئی بزرگ آئے, بزرگ نے ان کو کہا کہ تم غلط الزام کے جیل میں آئے ہو, تم نے دیکھ لیا ہے کہ تم جو لائر کا جو کام کر رہے تھے وہ طریقہ صحیح نہیں تھا, اب تمہیں اللہ بہت بڑا کام لینا چاہ رہا ہے. اس کے بعد جب وہ آئے تو وہ ان کا مشن زندگی بن گیا کہ جتنے بھی جیل میں ایسے افراد ہیں جو کہ غلط الزام میں پکڑے گئے ہیں, جو کہ بہت بڑا ظلم ہے اور اس کے معاملے میں کچھ کرنا چاہیے, تو ان سب کو وہ نکالتے ہیں ایز اے لائر, ان کو آزاد کرتے ہیں. اور یہ ان کا مشن بن گیا, یعنی اپنی ایک ایسی چیز جو کہ ہوئی تھی اس کو نیگیٹو لینے کے بدلے آپ پازیٹیو لیں. وہ تو ایک ایکسٹریم کیس تھا, لیکن آپ کو اشارے ملے ہیں زندگی میں اور آپ کو اس اشاروں سے لے کے اپنے آپ کو اوپر لے جانا ہے تاکہ وہ جو چیز آپ سے ہوئی کسی اور کے ساتھ نہ ہو. آپ کا یہ مشن بنانا ہے اپنے ہارڈ شپس کو اپنی بیٹل شپ بنانے فیوچر کی یا پریزنٹ کی. تو یہ ایک چیز ہوتی ہے جو کانفلکٹ کو یونائٹ کر دیتی ہے, ایک بنائی تھی کہ جو ہوا اس لیے ہوا, آئی ایگری. اس کے علاوہ ایکسیپٹ, جو میں کہہ رہا تھا آئی ایگری کا مطلب ہے ایکسیپٹ کریں. اگر اس سے آپ سیلف پٹی کرتے رہے تو گئے کام سے, کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا, میں بیچارہ. بیچارہ تو وہ ہوتا ہے جس کے پاس چارہ نہیں ہوتا, جس کے پاس کوئی سپورٹ نہیں ہوتی. ہمارے پاس تو سپورٹ ہے, تو پھر بیچارہ کیسے ہو گئے آپ؟ تو وجہ اس کے کہنے کے جو ہوا وہ کسی مقصد سے ہوا, میں نے اس کو بھی معاف کیا, اس کو بھی معاف کیا, اپنے آپ کو بھی معاف کیا. ٹھیک ہے, نیکسٹ لیول پہ آتے ہیں. اپنے آپ کو معاف کرنے کا مطلب ابھی تک اپنے آپ سے جو آپ جس اپنے حصوں سے نفرت کرتے تھے, وہاں جو ڈارکنیس آ گئی ان کو ایکسیپٹ کریں کہ آئی لو مائی سیلف فرام ناؤ. کسی نے اگر ماں باپ نے فار ایگزامپل آپ کو کہا تم زندگی میں کچھ نہیں کر سکتے, تو بچہ سوچنے لگتا ہے واقعی میں کچھ نہیں کر سکتا, بجائے اس کے کہ وہ چیلنج لیں, کیونکہ چیلنج دینے کے لیے دنیا ٹیچرز کافی ہیں. ماں باپ بھی اگر یہ کہنے لگے تو کہ تم کچھ نہیں کر سکتے, تو اکثر بچے چیلنج نہیں لیتے, اس کو ایکسیپٹ ہی کر لیتے ہیں کہ ماں باپ تو میرے صحیح کہتے ہیں ہمیشہ, ان کو تو میں نے بچپن سے دیکھا, اتنی سمجھ نہیں ہوتی. تو اس کو اپنے آپ سے نفرت ہو جاتی کہ شاید میں ہوں ہی برا, پڑھنے لکھنے کا میرا ہے ہی نہیں, میں زندگی میں کامیاب ہوں گا ہی نہیں, اور وہ ہوتا بھی نہیں ہے پھر. تو آئی لو مائی سیلف کے کہنے کا مطلب ہے کہ نہیں, ماں باپ نے جو کچھ کیا وہ اپنی لمیٹیشن سے کیا. میں بھی جب ماں باپ یا ماں یا باپ بنوں گا تو میں بھی لمیٹیشنز میری ہوں گی, میں بھی اپنے بچے کے ساتھ ہوں. اسی لیے کہا گیا ہے کہ ماں باپ سے اچھا سلوک کرو, کیونکہ اس کے باوجود کہ ماں باپ غلطی کرتے ہیں, اگر آپ اچھے ہوتے ہیں تو آپ کی لائف جو ہے یوں جاتی ہے, کیونکہ آپ نے ایکسیپٹ کر لیا یہ کسی وجہ سے ہوا تھا. ماں باپ میرے سنسیئر ہیں, لیکن یہ کسی وجہ سے تھا, اور وجہ مجھے سمجھ میں آئی کہ مجھے اس کی وجہ سے مجھے اب زندگی میں نیا مقصد مل گیا, اور میں نے اپنے آپ کو بھی معاف کیا, دوسروں کو بھی اللہ کی مرضی کو ایکسیپٹ کیا, اور آئی لو مائی سیلف. تو جتنے بھی آپ کے وہ پورشنس تھے ایز اے اسٹوڈنٹ, ایز اے مرد, ایز اے عورت, واٹ ایور ایز اے ریلیشن, آپ نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا اور یونائٹ کر لیا. جب یونائٹ ہو گئے سکون آ گیا تو آپ کی انرجی بڑھ گئی. کانفلکٹس ہونے سے انرجی ڈرین ہوتی ہے, اور یونائٹ ہونے سے انرجی بڑھتی ہے, ملٹیپلائی ہوتی ہے. اس کے علاوہ ڈویلٹی کو سنگولیرٹی بدلنے کے, یعنی کہ جو ہمارے دو پرسنالٹیز ہیں, کوپ کرنے کے طریقے ہیں, ان کو سنگل بنانے کے لیے اگین آپ کو جیسے آئنسٹائن نے کہا تھا, ہر پرابلم کا سلوشن اسی لیول پہ نہیں ہوتا جس میں وہ پرابلم بنائی گئی تھی, بلکہ اس سے ہائر لیول پہ ہوتا ہے. تو اگر فزیکل لیول پہ تو اس کا ایموشنل لیول پہ ہوگا, ایموشنل لیول پہ تو اسپریچول لیول پہ ہوگا. اسپریچول لیول جو ہے, جو روحانی لیول ہے, وہ کہتی ہے کہ سب کچھ ایک ہے. جب ایک نے بنایا تو سب کچھ ایک ہے. ڈفرینٹ سے ڈفرینٹ چیزیں, بالکل مختلف چیزیں دنیا میں جو آپ سوچ سکتے ہیں, جو اس سے کچھ اس کا تعلق نہیں بنتا, وہ بنائی تو کسی ایک نے ہے, اور ایک ہیں تو اس کا مطلب وہ لنکڈ ہیں, اور لنکڈ ہیں تو اس کا مطلب کوئی وجہ ہوگی جو ہمیں ابھی تک نہیں پتہ. تو